دعا کے الفاظ کا انتخاب اور دعا مانگنا کسی کے لیے اور پھر اس کے حسب حال اور اس کے فائدے کے لیے، اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بہت خیر خواہی ہے. اس سے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو دعا دیتے اور دل سے دیتے ہیں، باہم غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ دعا آپ صرف اس کو دیتے ہیں جس کی طرف سے آپ کا دل صاف ہو اور آپ اس کو فائدہ پہنچانا چاہیں. دیکھیے، ایک وہ فائدہ ہوتا ہے جو آپ خود کسی کو پہنچاتے ہیں، کوئی چیز آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ چیز تو نہیں دیتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو فائدہ پہنچائے، دنیا کا یا آخرت کا. زیادہ بڑی دولت کیا ہے، بڑا فائدہ کیا ہے؟ دعا. کیونکہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے سکتا ہے وہ آپ تو نہیں دے سکتے. آپ تو کسی کو ایک دفعہ ایک بار کوئی چیز دے دیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک بار کوئی ایسی دعا دی جو اس کو اور اس کی نسلوں کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے خزانے اور ایسی خیر کہ جو کبھی ختم نہ ہو. تو دعا دینے میں کبھی بخل نہ کریں، اور ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، چاہے وہ آپ کو نہ بھی کہیں پھر بھی کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ دعا کرے تو پھر کریں. جب کسی کا کوئی احسان یاد آئے، جب کسی کی کوئی خوبی یاد آئے، جب کسی کی کوئی ضرورت یاد آئے، کسی کی کوئی تکلیف یاد آئے، تو آپ خود بخود اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اگر وہ سامنے ہے تو آپ سامنے اس کے منہ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے دعا، اور اگر وہ سامنے نہیں تو آپ غائبانہ طور پر بھی اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کی دعاؤں پر آمین کہے گا، اور پھر آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا کہ اس کو بھی وہی دیا جائے جو یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. تو آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. تو دعا کرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جس کو دعا دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے. اسی طرح آپ اپنے لیے کسی خیر و بلائی کی کوئی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، حاجت رکھتے ہیں. مثلا آپ کے بچے بیمار ہیں تو آپ ان کے لیے جب دعا کریں تو آپ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ باقی سب لوگوں کے بچوں کو بھی شفا دے اور میرے بچے کو بھی شفا دے. علم کی دعا، برکت کی دعا، زندگی کی دعا، مال و دولت کی، بیماریوں اور آفات اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کی کوئی بھی دعا، اس میں دوسروں کو شریک کر لیا کریں. اس کی وجہ سے وہ چیز آپ کے حق میں بھی فائدہ مند ہو جائے گی. اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دے کر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے پانی لگتا ہے تو کمی ہوتی. تو اس لیے آپ کو کیا مشکل جب آپ کے اللہ سب بیماروں کو شفا دے. اب پوری دنیا میں، پورے گلوب پہ جہاں جس ہسپتال میں جو بھی کوئی بیمار پڑا ہے، آپ نے کیا کیا؟ سب کے لیے دعا کر دی. اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے، اللہ سب کی دعائیں قبول کر لے، اللہ سب کی حاجات پوری کر دے. سب کا لفظ شامل کر لیں. اسی لیے جمع کا جو صیغہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، جو بھی آپ کے متعلقین ہیں وہ سب اس میں شامل ہوتے، سارے مسلمان شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو کسی سے شکایت ہو یا کسی سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف ہو یا کوئی بدگمانی ہو، کچھ بھی، اس وقت بھی آپ ان کے لیے دعا شروع کر دیں. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا دل سکون میں آ جائے گا. ہوتا ہے بعض اوقات کسی سے کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیچ میں ہوگی، ایسی ناراضگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان بغیر کسی ایسی نیت اور ارادے کے کوئی مشورہ کسی کو دیتا ہے اور دوسرا ایک دم برہم ہو جاتا ہے. خواب کہتے ہیں میری تو کوئی ایسی نیت ہی نہیں تھی کہ میں اس کو ناراض کری، تو خواہ میں ناراض ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے. بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کچھ بتا رہا ہوتا ہے، آپ اس میں تھوڑی سی کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو فوراً کاٹ دیتے ہیں، نہیں. تو اس وقت آپ کے دل کو کیا ہوتا ہے؟ اس نے میری بات ہی نہیں سنی. یہ کسی کی بات کاٹنا جو ہے نا، یہ بھی کوئی چھوٹا سا زخم لگانا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی جیسے پانی پیتے ہوئے کسی کے منہ سے گلاس کھینچ لیا جائے تو وہ تشنا رہ جائے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے بیچ میں پیش آتی رہتی ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. کتنا بھی محبت کرنے والا گھرانہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. شیطان ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ایسے میں جب کسی کے خلاف کوئی بدگمانی ہونے لگے، کوئی وسوسہ آئے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو اچھا اخلاق دے. یہ فلاں شخص جو مجھے تنگ کرتا ہے، اللہ اس کو تو اچھا اخلاق دے، یہ مجھے تنگ نہ کیا کرے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا.
ہمارا شر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی. ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات ہم چاہ رہے ہوں، نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہم سے. تو ان سارے مواقع پر دعائیں بہت فائدہ دیتی ہیں.